اندر کا دکھ۔ صبح 14 اگست تھی۔ ٹیپو اس کے دوست علی اور حسن جھنڈیاں لگا رہے تھے۔ ٹیپو کی دادی نے چاول بنا کر ٹھنڈے کرنے کے بعد شاپر بیگ میں ڈالے تو ٹیپو اور اس کے دوست بھی دادی کی مدد کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے چاولوں سے بھرے شاپر بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جب چاول ختم ہو گئے تو سب بچے دادی جان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ ٹیپو بھاگ کر دادی کے لیے پانی کا گلاس لے آیا۔ دادی، آپ پاکستان کی آزادی والے دن بچوں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کچھ دیر بعد وہ مسکرا دیں۔ بیٹا، یہ بات آج کی نسل نہیں سمجھے گی۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹیپو نے ضد کی اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے بھی سر ہلا کر ٹیپو کی تائید کی۔ اتنے میں ٹیپو کی امی بھی قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ٹیپو کی دادی کے لیے پاکستان کی آزادی کا دن کتنا اہم ہے، اس لیے وہ بھی اداس تھیں۔ دادی نے لمبی سانس لی اور بولی، بیٹا، جب بھی کوئی نیا کام ہونے لگتا ہے تو اس کے مخالف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کام اور جتنا بڑا مقصد ہوگا، اس کی مخالفت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ پاکستان بھی ایک مقصد ہے، یہ صرف ایک ملک نہیں۔ مقصد؟ ٹیپو بہت حیران ہوا۔ ہاں، مقصد۔ پاکستان بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں ہم مسلمان آزادی سے رہ سکیں، اپنی مرضی سے کام کر سکیں اور کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو کیا اس سے پہلے مسلمان اپنی مرضی سے نہیں رہتے تھے؟ ٹیپو حیران ہوا۔ بالکل نہیں، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہندو یا مسلمان انگریز کی غلامی کرتا، صرف وہی ترقی پاتا۔ مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ اس کے بعد ایک الگ اسلامی وطن کے لیے 1940 میں قرارداد بھی منظور ہوئی۔ یوں مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں 14 اگست 1947 کو اپنا الگ وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ پیارے بچوں، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ 7 سال کی مسلسل جدوجہد تھی۔ اس کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ واقعی بہت مشکل تھا۔ کیسی مشکل دادی؟ ٹیپو کا انداز سہما ہوا تھا اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ شادی کا سامان، سونا، چاندی، کپڑا، سب کچھ تیار تھا، لیکن حالات ایسے خراب ہوئے کہ اماں نے سارا سامان ایک لوہے کی صندوق میں بھر دیا، پھر گھر کے صحن میں زمین کھودی اور وہ صندوق وہاں دفن کر دی۔ رمضان المبارک کے دن تھے۔ ہمارا قافلہ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے حلق سوکھ رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی پھپھو، جس کی عمر صرف 3 سال تھی، پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور اتنا کہہ کر دادی کی آواز بھر آئی، اس کا انتقال ہو گیا اور ہم اس کو دفن بھی نہیں کر سکے۔ ہمارے قافلے کی وہ پہلی موت تھی۔ یہ سنتے ہی ٹیپو کی آنکھیں بھی اداسی کی علامت بن گئیں۔ تمہاری چھوٹی پھپھو کی لاش کو وہی چھوڑ کر آگے چل پڑے، جو جہاں مرتا گیا ہم اسے وہیں چھوڑتے گئے۔ ہمیں سرحد پار کرنے کی جلدی تھی، اگر نہ کرتے تو سب کے سب مارے جاتے۔ ٹیپو اور باقی بچے بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ ٹیپو اپنی امی سے بولا، امی، کل ساتھ والے انکل تو کہہ رہے تھے
کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ سن کر دادی کو سخت غصہ آیا اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اس سے جا کے پوچھنا اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم نے تو اس ملک کی خاطر اپنی نسلیں قربان کر دی، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج سب کو بنا بنایا وطن مل گیا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ لیکن اماں جی، آزادی کی جدوجہد کسی نے نہ بھی دیکھی ہو مگر اس کے بارے میں سنا تو ہوگا نا؟ ٹیپو کی امی نے مداخلت کی تو دادی نے لمبی سانس لی۔ ہاں وہی نا، میں آج تک اپنی اس بد نصیب بچی کو یاد کرتی ہوں، اسی لیے بچوں میں کھانا تقسیم کرتی ہوں، کیونکہ آج بھی مجھے اس بھوکی پیاسی دم توڑتی بچی کا خیال آ جاتا ہے۔ دادی جان اتنا کہہ کر رونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے آنسو صاف کیے اور گویا ہوئی، بیٹا یہ آزادی ایک نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ کرنا ہے نا تو اس شخص سے پوچھو جو کسی جرم کی وجہ سے جیل میں قید ہے اور آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا، اس سے پوچھو جس کو نوکری کے لیے یہ کہہ کر دھتکار دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بچوں، اس کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اب یہ ملک ان کا نہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی، بلکہ ان کا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرا، تمہارا، ہم سب کا ملک ہے میرے بچوں۔ ٹیپو دادی کی باتیں سن کر دکھی ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج سے وہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھے گا۔ پیارے بچوں، صرف ٹیپو نہیں بلکہ آپ سب بھی وعدہ کریں کہ اپنے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی سڑکیں، محلے، گلی کوچے، باغ، دریا، سمندر سبھی کو صاف ستھرا رکھیں گے، خوب دل لگا کر پڑھیں گے تاکہ جب وطن کو ہماری ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ ٹیپو اور اس کے سب دوستوں نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کی قدر کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک وار دیں گے۔ اس بات پر دادی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے سب بچوں کو گلے سے لگا لیا اور یوں ان کے اندر کا دکھ اب کم ہو گیا تھا۔